آپ حضرات جانتے ہیں کہ اس مہینے میں ہمارے ملک کے اندر حکومت کی سرپرستی اور سربراہی میں ایک بہت بڑی جگہ کا افتتاح اور اس کی اوپننگ کی جانے والی ہے۔ ایسے وقت میں ہم مسلمانوں کو خاص طور پر کیا کرنا چاہیے اور کن چیزوں سے بچنا چاہیے اور کن کن احتیاطی تدبیروں کو اختیار کرنی چاہیے، یہ اس وقت بہت ہی زیادہ ضروری پیغام ہے اور بہت ہی زیادہ قابل احتیاط موقع ہے، اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ملک کے اندر جب بھی کوئی تخریبی کارروائی ہوئی ہے تو ایسے ہی موقعوں کو تلاش کر کے اقلیتوں کے ساتھ جو ظلم اور زیادتی اور جو بربریت اور جو خواتین کے ساتھ عصمت دری کا معاملہ کیا گیا ہے، آپ ہر فساد کے پیچھے نگاہ ڈالیں گے تو آپ اسی نتیجے پر پہنچیں گے۔ اس وجہ سے ہم تو اس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں جس مذہب نے کسی دوسرے مذہب کے معبودوں کو برا بھلا کہنے سے بھی منع کیا، وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ۔ ہم تو اس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں جو آپس میں ایک دوسرے کا ادب احترام سکھاتا ہے، محبتیں اور جوڑ سکھاتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ اخوت اور بھائی چارگی سکھاتا ہے۔ ہم تو اس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، ہمارا مذہب نہیں سکھاتا آپس میں لڑائی کریں، اختلافات پیدا کریں، شر انگیزی پیدا کریں، ایک دوسرے کے خلاف میدان کے اندر اتر جائیں۔ علامہ اقبال نے کہا تھا مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیل رکھنا، ہندی ہیں ہم وطن ہیں ہندو سیتا ہمارا۔ تو اس ملک کے اندر آج سے نہیں ہے، ہم تو ہزاروں سالوں سے ہیں اور اس ملک کو ہم نے چنا ہے اور ہم اسی ملک میں جس مذہب کے ساتھ زندہ ہوئے ہیں اسی مذہب کے ساتھ ہم اس ملک کے اندر مرنا چاہتے ہیں اور اسی مذہب کا پرچار کرنا چاہتے ہیں جس کا ہمیں سنویدھان نے اجازت دی ہے، ہمیں پرمیشن دیا ہے، ہمیں حق دیا ہے۔ اس وجہ سے ہم اتحاد اور اتفاق کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، لیکن اتحاد اور اتفاق کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم دین اسلام کی حدود کو پھلانگ دیں اور پھر اپنے مذہب کو چھوڑ کر دوسروں کے مذہب کے اندر اور ان کی مذہبی کارروائیوں میں اس کی رسومات میں ہم بھی شریک ہو جائیں۔ اس کی اسلام اجازت نہیں دیتا ہے۔ قرآن نے صاف اعلان کیا قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ، تمہارا جو کام ہے کرتے رہیے، ہم اپنے عمل پر شریعت اور سنت کے دائرے میں رہ کر ہی زندگی گزاریں گے۔ اتحاد کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے، ورنہ ہمارے ملک کے وزیر اعظم نے جو اعلان کیا ہے آپ سب نے سنا ہوگا، آپ سب زیادہ سوشل میڈیا پر ایکٹیو رہتے ہیں، پورے ملک کے 140 کروڑ سے دیش واسیوں سے انہوں نے یہ اپیل کی ہے کہ 22 تاریخ کو ہر گھر میں کیا جلائیں؟ دیا جلائیں۔ پورے ملک کے 140 کروڑ دیش واسیوں سے اپیل کی، لیکن ہم مسلمان ہیں، ہمیں بھی اس بات کی اجازت ہے جیسے ملک کے وزیر اعظم پورے ہندوستان کے لوگوں سے اپیل کر سکتے ہیں تو ہم اپنے لوگوں سے اپیل کر سکتے ہیں۔ ہم بھی اپیل کرنے ہیں لا اعبد ما تعبدون۔ ہمارا مذہب شرعاً اس کی اجازت نہیں دیتا ہے کہ ہم بھی ان کے اس مذہبی عمل میں شریک ہو کر من تشبہ بقوم فہو منہم کا کیا بن جائیں؟ مصداق بن جائیں۔ ہم اس عمل سے ذرہ برابر بھی اتفاق نہیں رکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جو اس مذہب کو ماننے والے ہیں وہ بالکل کریں، ان کی مذہب کا وہ ایک رسمی طریقہ ہے اس پر انجام دیں، لیکن ہم مسلمان ذرہ برابر بھی ان کے کسی بھی عمل میں شریک نہیں ہوں۔
یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ ہمارا امتحان ہے، یہ ہماری آزمائش ہے۔ ہم ایسا نہیں ہے کہ جیسا دیش ویسا بھیس، ذرہ برابر بھی اس مقولے پر ہم عمل کرنے والے لوگ نہیں ہیں۔ ہم تو اپنے اسلامی تشخص کے ساتھ اس ملک میں کیا، ہم تو دنیا کے کہیں بھی کسی بھی کونے میں رہیں اپنے اسلامی تشخص کے ساتھ ہی جئیں گے اور اسی میں مریں گے۔ اس لیے کہ قرآن نے ہمیں کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون، خبردار تمہاری موت اس حال میں نہ آئے کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک قرار دے رہے ہو۔ خبردار تمہاری موت اسلام کی حالت میں ہی آنی چاہیے، اور اسلام کی حالت میں انسان اس وقت مرے گا جب وہ زندگی حالت اسلام میں گزارے گا۔ تو یہ ہماری آزمائش اور امتحان کا موقع ہے۔ ہم ذرہ برابر بھی ایسے موقع سے جو ہے غلط فائدہ اٹھا کر اپنے اسلام کی بیخ کنی نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ اس لیے خصوصاً مسلمانوں سے میں اپیل کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں کہ اتحاد اور اتفاق کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ہم ان کے کسی مذہبی عمل میں دخل اندازی کریں۔ ذرہ برابر بھی کسی بھی مسلمان کو اس کی اجازت نہیں ہے، ورنہ ہمارا اسلام خطرے میں پڑ جائے گا۔ ان کا عمل تو ہو جائے گا لیکن ہمارا اسلام شک کے دائرے میں آ جائے گا کہ ہم کون سے مسلمان ہیں۔ اس لیے ہرگز ہمیں یہ کام نہیں کرنا ہے۔ اور خاص طور پر قرآن کی آیت بتاتی لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد، جو کام تم کرو گے ہم نہیں کریں گے۔ مشرکین مکہ نے یہ کہا تھا ایک دن آپ ہمارے مذہب کی رسومات ادا کرو اور ایک دن ہم تمہارے مذہب کی رسومات ادا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی ہرگز نہیں، ولا انا عابد ما عبدتم، جس کی تم پرستش کرتے ہو، جس کی تم عبادت کرتے ہو، وما انا من المشرکین، میں تو اس سے بری ہوں، میں تو برات کا اظہار کر رہا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بابانگ دہن یہ اعلان کیا تھا، آپ نے تو مشرکوں سے کانٹے کی ٹکر لی تھی، ان سے مقابلہ ہوا تھا، ان کے پورے بت کدے کی کیا حالت بنائی تھی، ساری تاریخ انسانیت کے مسلمان اس سے واقف ہیں۔ اور صاف طور پر یہ اعلان کیا تھا، ہم سے کیا پوچھتے ہو، یہ کیا کام کیا ہے، آپ انہی لوگوں سے پوچھیے جو آپ کے خدا ہیں، جو آپ کے معبود ہیں۔ اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ افلا تعقلون، ارے تف ہے تم پر، افسوس ہے تم پر اور تمہارے معبودوں پر، اتنا بڑا کھیل ان کے ساتھ کھیلا گیا لیکن نہ تمہیں پتا ہے نہ تمہارے خداؤں کو پتا ہے۔ ما لکم لا تنطقون، کیا ہو گیا کہ بھئی یہ بولتے نہیں ہیں، ان کے بڑے سردار ہیں، پوچھ لیجیے ان سے، اگر یہ خدا ہیں، اگر واقعتاً معبود ہیں، اگر یہ واقعتاً خالق ہیں تو آپ انہی سے پوچھیں گے، جواب دیں گے کہ یہ حرکتیں کس نے کی ہے۔ آپ بلا لاؤ ابراہیم کو، ابراہیم علیہ السلام نے ایسے گنے چنے الفاظ کے ذریعے سے انہی لوگوں کی گردنوں کو جھکا دیا۔ کیا ہوا، حرقوا وانصروا آلہتکم، اعلان کیا گیا بھائی اپنے خداؤں کی مدد کرو، اپنے خداؤں کی، ارے بھائی خدا کی مدد، خدا کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں۔ وانصروا آلہتکم، خدا کی مدد کرو، ابراہیم کو جلاؤ۔ ساری دنیا کا باطل جمع ہو کر ابراہیم کو نقصان پہنچانے پر تلا ہوا تھا اور ساری تدبیریں کر لی گئی، ساری تدبیروں کو اختیار کر لیا گیا اور اتنی بڑی آگ جلائی گئی کہ تاریخ انسانیت میں اتنی بڑی آگ کبھی نہیں جلائی گئی۔ کس بات پر؟ صرف ایک ہی بات کے لیے کہ انہوں نے کیا کی تھی، شرک کی مخالفت کی تھی۔ تو صرف مخالفت کرنے پر اتنا بڑا ڈھنڈورا پیٹا گیا کہ اس آگ کے اوپر سے کوئی پرندہ بھی نہیں گزر سکتا تھا، جل کر فوراً گر جاتا۔ ایسی خطرناک مہینوں سے جس کی تیاری کی گئی اور جس آگ کو جلایا گیا، اور پھر ابراہیم علیہ السلام کو ڈالنے کی تیاری ہے۔ ابراہیم پہ بے فکر ہے، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، کہ آج تو لڑائی کس کی تھی، آج تو حق اور باطل کی لڑائی تھی، آج تو عشق و محبت کی لڑائی تھی، آج دیکھنا تھا کہ کون کامیاب ہوتا ہے کون ناکام ہوتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام ذرہ برابر بھی فرشتے آ گئے،
آپ کہیں تو پانی کے فرشتوں کو بلا کر ساری آگ کو بجھا دیا جائے؟ کہا نہیں، معاملہ میرا اور اللہ کے ساتھ ہے، مجھے تمہاری بھی کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ابراہیم، آج بھی وہ جو ابراہیم سا ایمان پیدا تو آگ کر سکتی ہے اندازے گلستان پیدا، کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ کوئی ابراہیم جیسا بن کر تو دکھائے۔ وہ صفات، وہ شرک سے برات۔ آج ہمارے سماج میں شرک کی ایسی ایسی قسمیں ایجاد ہو چکی ہے، خداؤں کو چھوڑ کر بڑوں سے مانگنا، اولیاءوں سے مانگنا اور بزرگوں سے مانگنا، کیا یہ اسلام کا طریقہ ہے؟ گھروں کے اندر دیا کو جلانا، کیا یہ اسلام کا تصور ہے؟ بڑے بڑے مقدس مقامات پر جلانا، کیا یہ اسلام کا تصور ہے؟ دیکھ لیجیے، اگر یہ اسلام کا تصور ہوتا تو آج غیر مذہب والے اس کا جو ہے پوری دنیا کے، پورے ملک کے مسلمانوں میں اس کا اعلان نہ کرتے۔ ہم خود شرک کی الگ الگ قسموں میں جکڑے ہوئے ہیں۔ وما للظالمین من انصار، کوئی مددگار نہیں ہو سکتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام بے خطر کود پڑے، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی تدبیر ان کے اوپر غالب کر دی، حکم دیا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، خبردار اے آگ تو جلانے میں بھی ہماری محتاج ہیں اور تو بجھانے میں بھی ہماری محتاج ہیں، ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی ہو۔ ابراہیم علیہ السلام 40 سے زیادہ روز اس میں رہے۔ پوچھا گیا آپ کی کون سی زندگی کے لمحات سب سے خوشگوار گزرے ہیں؟ کہا وہ لمحہ جو میں نے 40 دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی آزمائش میں اور جو ہے مخلوق کی بنائی ہوئی آگ میں گزارا ہے، وہ لمحہ میرا زندگی کا سب سے زیادہ خوشگوار لمحہ۔ بزرگوں اور دوستوں، یہ واقعات صرف سنانے کے لیے نہیں ہیں، یہ واقعات ہمارے لیے ایک عمل کا جذبہ بیدار کرنے کے لیے ہیں کہ یہ حالات جب تک دنیا باقی رہے گی، یہ حق اور باطل کا یہ معرکہ چلتا رہے گا۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ آخر میں پھر باطل کو پاش ہو کر رہنا ہے، یہ خدائی فیصلہ ہے۔ الاسلام يعلو ولا يعلى علیہ، اسلام کو غالب ہونا ہے، بس کوشش اس بات میں لگے رہیں اللہ تعالیٰ اسلام کے غلبے کے لیے ہمیں اور ہماری نسلوں کو اس کا سبب اور ذریعہ بنائے۔ یہ کوشش ہونی چاہیے، یہ دعاؤں میں ہم اس کو شامل کریں۔ معرکہ ہونا ہے، مہدی آنے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام آنے باقی ہیں، ساری دنیا کے چنندہ مسلمان ان کے پاس جا کر ان کے ہاتھ پر بیعت اسلام کریں گے اور پوری دنیا کے اندر وہ جنگ عظیم ہوگی جس کے بعد پوری دنیا میں امن و امان قائم ہو جائے گا۔ تو لا ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولي دين، جو کام تمہیں کرنا ہے کر لو، تمہیں تمہارے کیے کا بدلہ ملنا ہے۔ ہمیں جس چیز کا پابند بنایا ہے ہم وہ کریں گے، ہمیں اپنے عمل کا بدلہ ہمیں ملنا ہے۔ تو اس لیے خاص طور پر مسلمانوں سے اپیل ہے، ایسے کسی بھی جو ہے مذہبی غیر مذہبی رسومات میں ہم ذرہ برابر بھی شریک نہیں ہوں گے، ہم اس سے بیزاری کا اعلان کریں گے۔ نمبر 1۔ دوسرے نمبر پر احتیاطاً ہم ان مواقع پر یہ ہفتہ 10 دن کے لیے اپنے لمبے سفر کرنے سے ہم گریز کریں، خاص طور پر ٹرینوں کا سفر۔ گودھرا کا آپ کو واقعہ یاد ہوگا، بالکل یہی ماحول بنایا گیا تھا اور اسی ماحول کے چپیٹ میں بیچارے پچھلے مسلمان ہیں، کتنی خواتین کے ساتھ عصمت گیری کی گئی، کتنے مسلمان مردوں کو ظلم اور زیادتی کا نشانہ بنایا گیا۔ ایسا ماحول پورے ملک کے اندر تیار کیا جاتا ہے، اس لیے ہم ذرہ برابر بھی ایسی کسی چیز کا سبب بننا نہیں چاہتے ہیں جو ہمارے ملک میں اختلاف کا سبب اور ذریعہ بنے۔ اس لیے ہم بالکل ذرہ برابر بھی اگر ہم نے کوئی اپنے لمبے سفر کی تیاری کی ہے یا ارادہ کیا ہے، ہم اس کو پوسٹ پون کر دیں، اس مہینے کو جانے دیں اور اس مہینے کے بعد پھر اپنے سفر کی ترتیب بنائیں۔ ایسے ہی خصوصی طور پر غیر مسلموں کے بھیڑ بھاڑ علاقوں میں ہم ایسے موقع پر جانے سے احتیاط کریں، اکیلے ذرہ برابر بھی نہ جائیں، خاص طور پر ہم اس کا بہت احتیاط کریں۔ دیکھیے، ہم آگ لگانے کا بالکل موقع نہ دیں، ورنہ ایسے وقت میں ظاہر سی بات ہے جب غیر مذہبی کوئی رسومات ہوتی ہیں تو اس میں شباب کباب اور ساری چیزوں کا دور ہوتا ہے، آدمی اپنے نشے میں مست اور دھت ہوتا ہے، پھر جو ہے کیا ہوتا ہے وہ اب جانتے ہیں۔ اس لیے ہم ذرہ برابر بھی کسی کو کوئی موقع نہیں دیں گے ہم،
اور خاص طور پر لمبا سفر نہیں کرنا ہے، اکیلے ایسے بھیڑ بھاڑ علاقوں کے اندر بالکل نہیں جانا ہے، اپنے گھروں کے اندر ہی ہم خاص طور پر اپنے محلے علاقوں کے اندر ہی رہیں۔ اور اسی طریقے سے خاص طور پر سوشل میڈیا استعمال کرنے والے لوگوں سے، نوجوانوں سے، بچوں اور بچیوں سے میں درخواست کروں گا بہت احتیاط کے ساتھ ہم یاد رکھیے، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ چوکنا رہنا یہ سعادت کی کنجی ہے۔ ہم لوگ جذبات کی رو میں اور نہ بہہ جائیں۔ ظاہر سی بات ہے وہ ایسے بھڑکاؤ بیان یا ایسی بھڑکاؤ چیزیں جو ہمارے ملک کے خلاف ہوں، ذرہ برابر بھی ہم ایسی چیزوں کو نہ شیئر کریں نہ ایسی چیزوں کو دیکھیں۔ بہت احتیاط کے ساتھ کوئی بھی ایسا میسیج جو ایسی صورتحال سے متعلق ہو، ہم ذرہ برابر بھی اس کو، خاص طور پر اگر ہم بڑے بڑے گروپ چلاتے ہیں تو اس کو ابھی چند دنوں کے لیے اونلی فور ایڈمن کر دیں، تاکہ ایسا کوئی موقع ہی نہ آئے کہ جس کی وجہ سے باطل طاقتوں کو موقع ملے اور پھر ہمارے خلاف FRI درج کر لی جائے یا ہمارے خلاف کوئی۔ اچھا ایک بات یاد رکھیے، یہ ہم اس لیے نہیں کر رہے ہیں کہ ہم ڈرے ہوئے ہیں، یہ ہم اس لیے نہیں کر رہے ہیں کہ ہم خوف کھائے ہوئے ہیں، یہ ہم صرف احتیاط کی وجہ سے کر رہے ہیں تاکہ ملک کا ماحول نہ بگڑے۔ اور ہمارے ملک میں ایسے ماحول آ چکے ہیں جس میں ہمارا ہی نقصان ہوا ہے، اس لیے اس بات کا خاص طور پر احتیاط کریں۔ کوئی بھی ایسا ویڈیو ہو، آڈیو ہو یا ایسا کوئی میسیج ہو، ذرہ برابر بھی ایک دوسرے کو فارورڈ نہ کریں، بلکہ انہوں احتیاط کے ساتھ ان کو سمجھانے کی کوشش اور فکر کریں۔ اسی طریقے سے ہم اس بات کا بھی خاص طور پر اہتمام کریں کہ ہم اپنی مسجدوں کو خاص طور پر 22 تاریخ ہم بہت ہی اہتمام کے ساتھ اپنی مسجدوں کو آباد کرنے کی فکر کریں۔ ویسے تو ہمیں زندگی کے ہر لمحے میں مسجد کو آباد کرنا ہے، لیکن آج خاص طور پر 22 تاریخ کو پوری دنیا کے اندر ایک توحید کا بول بالا ہونا چاہیے تاکہ کفر کے ایوانوں کے اندر زلزلہ چھا جائے۔ اللہ کے نام کے اندر وہ برکت ہے، وہ تاثیر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کو، اس کی کبریائی کو، اس کی بڑائی کو بچوں کو بٹھا بٹھا کر ان کو سمجھائیں، ان کو بتائیں ہمارا مذہب ہم کس مذہب سے تعلق رکھتا ہے، اور یہ مسجد جو شہید کی گئی اس کی تاریخ بھی اپنے بچوں کو بتائیں۔ اور یاد رکھیں سپریم کورٹ کا فیصلہ کیا آیا، اپنے بچوں کو اس تاریخ سے واقف کرانا بھی ضروری ہے کہ ہمارے ملک کی بڑی عدالت نے یہ فیصلہ دیا تھا، الحمدللہ ثم الحمدللہ، کہ یہ جو جگہ پر بنائی جا رہی ہے بڑی مذہبی عبادت کا، یہاں پر اس مسجد کو توڑ کر اس مسجد کو جو بنایا گیا ہے اس کو مندر توڑ کر نہیں بنایا گیا، یہ تو اپنی جگہ پر بنی گئی ہے اور یہ جگہ مسجد کی ہے۔ باقاعدہ کورٹ نے اعلان کیا، عدالت نے یہ اعلان کیا، لیکن بہرحال آگے کی بات ہم نہیں کہہ سکتے ہیں۔ ہمیں تو وہ تاریخی واقعہ بھی یاد رکھنا ہے۔ یوپی کے اندر واقعہ پیش آیا، ایک مسجد کی جگہ جو ہے جس میں اختلاف ہو گیا، ایک مسلمان ایک طرف دوسری طرف ہندو، وہ دونوں کہتے تھے کہ بھئی یہ جگہ ہماری ہے، یہ جگہ ہماری ہے۔ جج جو تھا وہ جج کو بلایا گیا اس موقع پر، اور مسلمان جج کو بلایا گیا، بڑے عالم دین کو بلایا گیا، ان کے سامنے یہ فیصلہ کیا گیا، بلکہ عالم دین تھے یا مسلمان تھے یا غیر مسلم تھے، مجھے وہ ابھی اس وقت یاد نہیں آ رہا ہے۔ بہرحال اس جگہ کے بارے میں جھگڑا تھا۔ اب دونوں پکش جو ہے وہ کورٹ کے اندر، عدالت کے اندر پہنچے۔ عدالت کے اندر پہنچنے کے بعد بات آئی کہ یہ جگہ کس کی ہے، دونوں فریقوں نے اپنے اپنے دلائل پیش کیے۔ بعد میں یہ فیصلہ آیا کہ بھئی یہ جگہ جو ہے غیر مسلموں کی ہے، مسلمانوں کی نہیں ہے۔ اور پھر جب یہ فیصلہ آیا تو ملک کی بڑی عدالت نے اس وقت یہ فیصلہ دیا تھا کہ آج اگرچہ مسلمان ہار گئے ہیں لیکن اسلام جیت گئے ہیں، تو اس لیے ہمیں بالکل گھبرانے کی اور فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم اس دن خاص طور پر مسجدوں کو آباد کریں گے، پانچوں نمازوں میں ہماری مسجدیں کھچا کھچ بھری رہنی چاہیے۔ یہ سب سے بڑی گویا کہ اس دن کی سب سے بڑا عمل یہی ہے۔ ہم خوب اللہ کی بڑائی کے تذکرے کریں، اللہ کی عظمت کے تذکرے کریں، اور خوب اللہ تعالیٰ اپنے بچوں کو بٹھا بٹھا کر سمجھائیں اور ان کی ذہن سازی کریں، ان کی تعلیم اور تربیت کی فکر کریں، مسجدوں کو آباد کریں اور آئندہ سے عزم کریں، ارادے کریں کہ قیامت کی صبح تک انشاءاللہ کبھی بھی نماز کو نہیں چھوڑیں گے، مسجدوں کو آباد رکھیں گے۔ اگر ہم نے مسجدوں کو آباد رکھیں، کسی کی بھی ہمت نہیں ہوگی ہماری مسجدوں کو نشانہ بنا دیں۔
اور گھروں میں خواتین مستورات ہم کو بھی یہ پیغام پہنچائے کہ اپنے گھروں کے اندر خاص طور پر وہ اپنی عبادت کا اہتمام کرے، نمازوں کا اہتمام کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگے، اور پھر ملک کے حالات سنور جائیں اور ہم ایک دوسرے کا ادب کریں، احترام کریں، ذرہ برابر بھی اختلافات میں، جھگڑوں میں اور ایسی چیزوں میں ذرہ برابر بھی نہ ہو۔ خاص طور پر ہمارے نوجوان بچوں کی ہم خاص طور پر ان کی کاؤنسلنگ کریں، ان کی ذہن سازی کریں، ذرہ برابر بھی وہ کسی بھی اگر ایسی کوئی معاملہ پیش آتا ہے ذرہ برابر بھی پہل نہ کریں، بہت احتیاط کے ساتھ رہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کے لیے آسانیوں کا اور سہولتوں کا معاملہ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔